اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ تو پھر زمین پہ فساد پھیلائیں گے۔ یہ تجربے کی بنیاد پہ کہا فرشتوں نے، کیونکہ ایسے پہلے قومیں گزری تھی۔ ایک قوم گزری تھی این، اس کو این کہتے تھے۔ دوسری گزری تھی بن، اس کو بن کہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آئی جن، جن بھی زمین پہ گزرے، اور جن زمین پہ ہماری طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بازار تھے اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کوئی جانور بھی تھے، نہری بھی کھودتے تھے۔ اس طرح انسان زمین پہ زندگی گزارتا ہے، اس طرح جن بھی زمین پہ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن پھر جنہوں نے فساد کیا زمین پہ اور لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا، بھگایا زمین سے، جزیروں میں جا کر آباد ہوئی۔ تو اس کو دیکھ کر فرشتے کہ یہ جب انسان آئیں گے تو یہ بھی فساد پھیلائیں گے۔ اللہ پاک نے کہا ہم خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور انسان کا ڈھانچہ بنانا شروع کیا۔ پھر جب انسان کا ڈھانچہ بن گیا تو فرشتے آتے تھے، فرشتے آ گئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ پاک نے انسان کا ڈھانچہ بنایا، یہ زمین کا، اس کو زمین کا خلیفہ قرار دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ فرشتے جب ان کے پاس آ گئے تو ٹٹولنے لگے آپس میں ایک دوسرے۔ تو جب دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، او یہ تو ان کے پاس غلام بھی ہیں، خدمت والے۔ اور جب پاؤں کو دیکھا فرشتوں نے، تو یہ تو ان کے پاس سواری بھی ہے چلنے کے لیے۔ اور اس کی آنکھوں کو دیکھا، یہ تو دیکھنے کی چیز بھی ہے اس کے پاس، اور سننے کی چیز بھی ہے جب کان کو دیکھا۔ تو جب دماغ کو دیکھا تو فرشتہ کے دماغ کو دیکھا، عقل کو دیکھا، تو فرشتہ نے فرمایا یہاں علم کا نور ہوگا، یہاں علم کا نور ہوگا۔ تو تلاش کرتے کرتے دل پہ پہنچ گئے۔ جب فرشتے دل پہ پہنچ گئے تو دل کو دیکھا تو دل اس فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ بہت کوشش کی، دل سمجھ میں نہیں آیا فرشتوں کا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے سارے اعضاء پہ مخلوق کا حق ہے،
یعنی ہاتھ پہ، آنکھوں پہ، پاؤں پہ دوسرے مخلوق کا حق ہے، لیکن دل پہ کسی کا حق نہیں۔ دل اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے، اسے فرشتے نہیں جان سکے، علم میں نہیں آ سکا کہ یہ کیا ہے۔ انسان کا دل اپنے لیے بنایا، اس دل پہ، اس لیے کہتے دل پہ صرف اللہ پاک کا حق ہے، اور اپنے لیے بنایا۔ اور دل کو وفا کی جگہ بنایا کہ یہاں وفا کی کیفیت ہوگی۔ اب وہ وفا کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ وفا کی کیفیت یہ ہے کہ بس آدمی کہے میں تیرا تو میرا، یہ وفا کی کیفیت۔ اس کیفیت کی جگہ کو دل بنایا، ورنہ انسان کو ہر طرف سے دعوت ملتی ہے، بلاوا آتا ہے مخلوق کی طرف سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لیکن مخلوق کے لیے، ساری مخلوق کے لیے دل میں ایک بات ہوگی نہیں۔ ہر مخلوق کو دل سے یہ جواب ملے کہ نہیں، میں تیرا نہیں، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، نہیں جواب۔ اس لیے کلمے میں سب سے پہلے لا الہ، سب سے پہلے لا، اور دل میں یہ ہوگا نہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے مدد کے لیے، پوچھا تھا اللہ پاک سے، لیکن اللہ پاک نے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک کے حکم سے آئے ہیں؟ تو نے کہا نہیں، حکم سے نہیں، اجازت سے آئے ہیں۔ تو نے نہیں، ہٹ جائیں، حائل نہ ہو، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ یہ جواب ملا فرشتوں کو، نہیں کا جواب ملا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہر مخلوق کہ نہ تیرے سے مجھے نفع کی امید ہے، نہ تیرے سے مجھے نقصان کا خوف۔ ہر مخلوق یہ جواب، اس کو وفا کی کیفیت کہتے ہیں۔ بس انسان جو ہے صرف اللہ کا رہے اور اللہ کو اپنا سمجھے، اور سارا راز اسی میں۔ تو اس لیے یہ فرشتوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ پاک نے یہ اپنے لیے بنایا تھا دل، اور وفا کی کیفیت کے لیے بنایا۔ اور اس کا دماغ جو ہے یہ علم کے نور کے لیے، کہ یہ جب چلے گا علم کے نور سے چلے گا، جب دیکھے گا علم کے نور سے دیکھے گا کے لیے۔ اور اس کا بدن جو بنایا ہے، انسان کا بدن، باقی اعضاء، انسان کے بدن کو اللہ پاک نے عاجزی کے لیے بنایا ہے۔ دل میں وفا ہو، دماغ میں علم کا نور ہو، اور بدن میں عاجزی ہو۔ سارے بدن کو عاجزی کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے عاجزی کا بہترین نمونہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی ساری کیفیت عاجزی کی ہے، اور آدمی انسان کے بدن سے عاجزی چاہتا ہے کہ کبھی قیام میں رہے، اور زندگی میں بھی کبھی قیام کی طرح رہے، کبھی رکوع کی طرح رہے، کبھی سجدے کی طرح، کبھی اتحیات کی شکل، یہ زندگی گزارے۔
یہ اس کی عاجزی کی زندگی ہے، اور اس کے بدن کو بنایا ہے عاجزی کے لیے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں کہ علم پہلے آئے گا پھر عاجزی بعد میں آئے گی، نہیں، یہ نہیں ہے، پہلے عاجزی آئے گی پھر علم آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ رکوع اور سجدے سے تمہیں عقل سلیم ملے گا، روشن عقل ملے گا۔ رکوع اور سجدے سے تجھے عقل سلیم ملے گا، اور عقل سلیم کے ذریعے سے تمہارے اندر اللہ پاک کا علم آنا شروع ہو جائے گا۔ فرماتے کہ پہلے عاجزی آئی ہے پھر علم آیا ہے، یعنی علم کے ذریعے سے عاجزی حاصل نہیں کر سکتے، عاجزی کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے۔ اور اس طرح سنت اور فرائض، اس کے علاوہ نماز کے علاوہ سنت اور فرائض بھی ہے۔ یہ یہاں تک انسان کو اللہ پاک نے بنایا اور صفات عطا فرمائی، لیکن یہ صفات انسان کی، یعنی یہ صفات جو یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ دل کا یقین، خشوع کی نمازیں، عاجزی کی نمازیں، علم کا نور، فرائض و واجبات اور سنت، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے۔ یہ آدمی اسلام میں داخل ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب ہم نے صرف اسی کو دین سمجھا ہوا ہے کہ یہ دین ہے، حالانکہ یہ انفرادی صفات ہے۔ یعنی دیکھیں، یعنی اللہ پاک کے ساتھ وفا، یہ انفرادی صفات ہے۔ آج کی نماز، یہ انفرادی صفات ہے۔ علم کا نور، یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ انسان کے انفرادی صفات ہیں، اور یہ محدود دین ہے۔ اس سمجھ میں بات آنی چاہیے۔ ہم تو یہاں اٹکے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں اٹکے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ دین جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو، اگر یہی دین ہے تو طاعت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیاں، اقبال کہتے ہیں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیاں، یعنی عبادات کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے۔ اگر ہم یہاں تک محدود ہو گئے۔ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بڑے کردار کے لیے بھیجا ہے، بڑے کردار کے لیے پیدا کیا۔ یہ یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن اس سے آگے جو اس کا کردار ہے، یہ انسان کا کردار دنیا میں 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو انسان کے کردار کا ہے وہ انصاف کی زندگی، اور اس انصاف کی زندگی انسان کی آخری درجے کی زندگی ہے، کیونکہ انصاف سے نیچے زندگی وہ انسان کی زندگی نہیں، وہ حیوان کی زندگی ہوتی ہے۔ انصاف کی زندگی جو ہے یہ آخر درجے کی زندگی، اور انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف حق پہنچانے کو کہتے ہیں۔
حق دینے کو نہیں کہتے انصاف. حق دینا یہ انصاف کا ادنی درجہ ہے. حق پہنچانا یہ انصاف کا صحیح مفہوم ہے. حق پہنچانا نہیں کہ حق دو. حق دینا تو عدالت کا کام ہے, جرگے کا کام ہے. حق پہنچانا یہ انسان کا کام. اور اس کی پہلی ابتدا جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے, اپنی بیوی سے. اس لیے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. جو گھر والوں کے اچھا نہیں, وہ اچھا انسان نہیں ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے 2 خربوزے بھیجے. اس کی 2 بیویاں تھیں. اب سن لیں ہمارے ساتھی بھائی, 2 خربوزے بھیجے, ان کی 2 بیویاں تھیں. تو خادم سے کہا کہ اس کے پاس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترازو بھی پڑی رہتی تھی. تو اس نے خادم سے کہا کہ دونوں خربوزے کو کاٹ کر آدھا خربوزہ اس طرف آدھا اس طرف برابر تول کر, پھر دوسرے کو کاٹ کر آدھا اس طرف آدھا اس طرف, 2 ٹکڑے مختلف خربوزوں کے, 2 ٹکڑے مختلف 2 خربوزوں کے. ایک بیوی کے پاس حصہ بھیج دیا, دوسری بیوی کے پاس. کسی نے کہا حضرت 2 خربوزے تھے, آپ کی 2 بیویاں تھیں, تو آپ ایک خربوزہ ایک بیوی کے پاس, دوسرا خربوزہ دوسری کے پاس بیوی کے پاس بھیج دیتے. یہ بھی تو انصاف تھا. کہ نہیں, خربوزے تو 2 تھے, لیکن اگر اس میں ایک خربوزہ میٹھا ہو اور ایک میٹھا نہ ہو تو میں نے حق نہیں پہنچایا. اس لیے ترازو میں تول لیا. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل ہے, اس طرح کرنا تو بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا میں بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی دوسری شادی نہ کر لے, ہمیں اس طرح کرنا پڑے. ہاں, اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں. نہیں کہ 1 کیا, 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, معلوم بھی نہیں. نہ علماء کے پاس جاتے پوچھتے ہیں. سب بچوں یعنی بیوی کے حقوق ہیں. بیوی کو حقوق پہنچانے ہیں. وہ تو آپ علماء سے پوچھیں. تفسیر تو میں نہیں بتا سکتا, اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر. میں تو موٹی بات کر رہا ہوں. بچوں کو کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے, بچوں کو کیا کیا حقوق ہے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حاکم بنایا علاقے کا. وہ اس کے پاس آ گئے, وہ جس کو حاکم بنایا تھا, خط لکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھ لیا, مور لگا لیا, دستخط کیے اور کاغذ اس کے حوالے کیا, حکم نامہ اس کے حوالے کیا. اتنے میں گھر سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا, امیر المومنین کے گھر سے بھاگتا ہوا آیا اور امیر المومنین کے ساتھ لپٹ گیا. امیر المومنین نے پیار کیا, محبت کی اس بچے کے ساتھ. تو وہ جس کو حاکم بنایا تھا, گورنر بنایا تھا, اس نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ کیا آپ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم تو نہیں کرتے. تو اس کے ہاتھ سے کاغذ واپس لے لیا کہ تو حاکم نہیں بن سکتا, تمہارے اندر رحم نہیں ہے, تو اپنی بچوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا, تم دوسروں کے بچوں سے کیا محبت کرتے.
یہ میں آپ کو انسان کا پہلا کردار بتا رہا ہوں. اس سے آگے جائیں. ہمارا گھر ہے نا، بیوی ہے، بچے، بھائی ہیں، رشتے داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ. اب ہمارے بھائی ہیں. اب بھائی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، کافی عرصے سے اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، یا ان کی جائیداد رہ جاتی ہے، والدین سے جائیداد رہ جاتی ہے. اب جائیداد کے تقسیم میں یا جو مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کے اندر اب یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تقسیم کا معاملہ آ گیا کسی بات پہ. اب تقسیم میں کئی راستے ہیں. ایک چوری کا راستہ ہے کہ ایک بھائی منافع کو چھپا لے، آمدنی کو چھپا لے، زیادہ ایسا چھپا لے، تھوڑا سا ظاہر کر لے کہ ہمارے کاروبار میں یا دکان میں یا مارکیٹ میں اتنے پیسے بچے ہیں، باقی کو چھپا لے. ایک یہ چوری کا راستہ ہے، یہ راستہ اختیار کر لیتا ہے. دوسرا بھائی جھوٹ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. جھوٹ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے اتنے ایسے ہیں، یہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میری اتنی کمائی ہے، وہ جھوٹ. تیسرا بھائی رشوت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. حکومت والوں سے یا افسروں سے مل کر رشوت دے دیتے ہیں تاکہ میرے نام زیادہ ہو جائے. ایسا یہ تیسرا راستہ ہے. چوتھا بھائی وہ طاقت کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں، زیادہ ہیں، وہ روب جماتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا جس طرح میں چاہتا ہوں. اب یہ اور راستہ ہے. اب یہ چار بھائی جو ہیں یہ مختلف راستوں پہ نکل پڑے ہیں. ایک چوری کے راستے پہ، ایک جھوٹ کے راستے پہ، ایک رشوت کے راستے پہ، ایک روب اور دبدبے کے راستے پہ. اب یہ چاروں کے راستے مختلف ہیں. یہ جتنے ان راستوں پہ چلیں گے ایک دوسرے سے دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے، دور ہوں گے، کیونکہ راستوں کے سمت جو ہے وہ مختلف ہے. اس طرح بھائی چارہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ انسانی زندگی کا کردار ہے. اچھا، اس کے لیے ایک درمیان میں سے ایک راستہ جاتا ہے حق پہنچانے کا. درمیان میں سے ان چاروں راستوں کے درمیان میں سے ایک راستہ گزرتا ہے حق پہنچانے کا. یہ صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم یہاں سے ہوتے ہوئے پل صراط آپ کو پار کرا دیتی ہے. پل صراط پہ بھی پار ہوگی. اور اگر اس پہ سارے بھائی آ گئے تو سب صراط مستقیم پہ ہوں گے. سب کو اس تجارت اور سب کو اس تقسیم پہ جنت ملے گی اور خاندان میں اتفاق پیدا ہوگا. اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ حق دینا نہیں ہے، حق پہنچانا ہے. حق پہنچانے کی ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے زمین خرید لی، خریدنے کے بعد اس میں ہل چلا رہا تھا، اس میں ایک دیگ نکل آیا، اس میں خزانہ تھا. اس نے سوچا اب حق پہنچانے والے دیکھے. اب جس نے زمین خریدی تھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ تو نہیں خریدا ہے، لہذا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے. میں نے جن سے میں نے یہ کھیت خریدا ہے یہ خزانہ اس کا بنتا ہے، اس کو حق پہنچانا کہتے ہیں. یہ خزانہ اس کا ہے.
اب جب اس کے پاس جاتا ہے کہ میں نے آپ سے کھیت خریدا تھا، اس میں خزانہ نکل آیا، لہٰذا یہ میں خزانہ آپ کے پاس لایا ہوں. اب یہ حق پہنچانے والا تھا، وہ بھی حق پہنچانے والا تھا. اس نے کہا بھائی میں نے تو کھیت بیچا تھا آپ کے، ہاں خزانہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، آپ کے لیے خزانہ نکل آیا، یہ آپ کی قسمت ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے. اس کو حق پہنچانا کہتے ہیں. اچھا عدالت، دونوں جب اس پہ بات پہ آ گئے تو دونوں عدالت میں چلے گئے. ہم بھی عدالتوں میں جاتے ہیں نا، ہم تو اس پہ عدالتوں میں جاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ میرا، اس پہ عدالت میں جاتے ہیں. عدالتوں کا بازار گرم ہے، پولیس کے تانے بن رہے ہیں. کیوں؟ انسان کے لیے اللہ پاک نے جو زندگی متعین کی ہے زمین پہ گزارنے کے لیے، اس کے پہلے حصے میں ہم انصاف نہیں کرتے. اس کا یہ زندگی کا پہلا حصہ ہے. تو عدالت نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا تمہارا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہے. تمہاری بچی ہے، میری بچی ہے، دونوں کی شادی کر لو، یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو. اگر ہم انصاف پہ آ گئے تو کوئی عدالت نہیں ہوگی. ہم ایک ملک میں گئے، افریقہ کے ملک تھا، اس ملک میں گئے تو وہاں عدالت تھی. مشورہ کیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں قاضی ہوتا ہے، ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم ایک جماعت بن گئی، میں بھی اس جماعت میں تھا، ایاز بھی تھے اس جماعت میں، باغاموئی میں. تو ہم ملاقات کے لیے چلے گئے. جب ملاقات کے لیے قاضی کے گھر چلے گئے تو انہوں نے کہا قاضی تو بازار گیا ہوا ہے سبزی لینے کے لیے، اور وہاں کچہری جو عدالت تھی اس کے قریب اس کا گھر تھا، اور کچہری اور عدالت خالی پڑی ہوئی تھی. وہ تو سبزی لینے کے نے کہا کیوں عدالت نہیں لگاتے؟ کہا نہیں، وہ تو ایک ہفتے میں عدالت لگاتے ہیں، ایک ہفتے میں عدالت لگاتے ہیں، وہ بھی ایک کیس آ جاتا ہے اس عدالت میں. ہمارے یہاں نہیں بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ اب تو جکڑ پکڑ ہے آپس میں، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کیونکہ حق پہنچانے والے ہوتے ہیں. وہاں پھر عدالتیں نہیں ہوتی. عدالتیں تو کھینچنے کی جگہ پہ ہوتی ہے، حق کھینچنے کی جگہ. دوسرے بھائی یہ یعنی اپنی بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں سے نکل کر پھر پڑوس آ جاتا ہے. پڑوس میں تو حضور نے فرمایا کہ پڑوس کے جب حقوق آنے لگے تو میں سمجھنے لگا کہ یہ ہمارے ساتھ میراث میں بھی شامل ہوں گے. اتنے پڑوس کے حقوق ہیں. ہم سب سے زیادہ پڑوس والوں کو تنگ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ حقوق پڑوس والوں کے ہیں. وہاں اپنے پڑوس میں ایسی زندگی گزارنا کہ یعنی ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. محلے میں جتنے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے. ہم تو کہتے ہیں میرا اس پہ کیا حق ہے، نہیں ان کا میرے اوپر کیا حق ہے. یہاں تک کہ ایسی دیوار کڑی کرنا کہ اس پہ ان پہ روشنی یا ان پہ سایہ رکاوٹ بنے، تو ایسے دیوار سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ میرے پڑوسی کی تکلیف ہوگی، اور پڑوسی کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ چھوٹا سا یہ پڑوس جو ہے یہ چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. جس نے پڑوس میں انصاف کیا وہ عالم میں انصاف کر سکے. پڑوسی یعنی ہم اللہ پاک گھر بناتے ہیں تو یہ گلی جو ہوتی ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، سب انسانوں کا اس پہ حق ہوتا ہے. ہم فٹ پاتھ کو آدھی گلی تک پہنچا دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس پہ تو سب کے حقوق ہیں، میں تو سب کے حقوق کو غصب کر رہا ہوں. اب یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کماتا ہے. عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ یہ طاقت کی دوا بھی کھاتا ہے، دست کی دوا بھی کھاتا ہے.
یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ میں کیسے اس گلی کو تنگ کروں، اس پہ میرا تو حق نہیں ہے. یعنی ایک ذرہ برابر اپنے گھر کے باہر جو اس کی ملکیت نہ ہو، اس پہ ایک اینٹ لگانا جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس نے انسان کے حقوق کو غصب کیا ہے. اللہ پاک اس کا پوچھیں گے، اور اس فٹ پاتھ کے ذریعے سے اس کے گھر میں کبھی بھی برکت داخل نہیں ہوگی. ہاں، کبھی بھی برکت داخل نہیں ہوگی. اس طرح نہیں کہ میں روب والا آدمی ہوں، زوردار آدمی ہوں، یہ محلے میں کوئی میرا پوچھ بھی نہیں سکتے. بناتا ہوں جو وہ ادھر تک آدھی سڑک تک پہنچا دیتے، گھر کو اونچا بنا لیتے، دروازے کو وہاں تک پہنچا دیتے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت والے ہم سے پوچھ سکتے ہیں نہ محلے والے، کوئی محلے والے کیا سارا دن لڑائی کرتے رہیں گے؟ تو ایسی کوئی شکل یعنی بنا. یہاں تک اب ایک رکشے والا ہے، رکشہ چلاتا ہے. اب ایک راستے پہ وہ آ کر رکشے کو لا کر کنارے پہ اس طریقے سے لگا لیتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو راستے پہ جتنے چلنے والے انسان ہیں، اس رکشے والے نے سب کے حقوق ادا کر دیے، پہنچا دیے، سب کے حقوق پہنچا دیے، اس کا ثواب ملے گا. اور اگر اس نے ایسے طریقے سے رکشہ یا موٹر سائیکل کھڑی کی کہ جاؤ مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، ایک کونا اس کا اس طرح کیا، راستے کو بند کیا، یا کوئی آ رہا ہے اس کے لیے راستہ بند، کوئی گاڑی والا آ رہا ہے اس کے لیے سکی والے اس کے راستے بند، یا سکی والے ایسے کرے کہ نماز پہ اس کی چھوٹ نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ انسانوں کے حقوق نہ پہنچائے. ان کے حقوق، انسانوں کے حقوق کے بارے میں پوچھ ہوگی. انسان کے حقوق کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو اس طرح بھائی ہمیں جا کر پورے پھر معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے. معاشرے میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے یا لوگوں کے حقوق غصب ہو. کسی کی زمین دبانا، کوئی زمین دبا لی، اب بیچارہ ان کے گھر میں بچے بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، یہ مجبور ہے، لڑنے جھگڑنے کی بھی اس کے لیے طاقت نہیں ہے، حکومت میں بھی جانے کی اس کی طاقت نہیں ہے، اور ایک آدمی بڑے زور سے اس کی زمین کو دبائی یا اس کے مکان کو دبائے ہوا ہے، یا کم قیمت پر خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے یا کسی کو خط بیچ کر کے مجھے اتنے پیسے بیچے، اس کے ذریعے سے جو جتنا مال کمائے گا، اس مال کے ذریعے سے اس مال سے نہ یہ فائدہ اٹھا سکے گا یا نہ ان کے بچے فائدہ اٹھا سکیں. یہ نہیں ان کے بچے فائدہ اٹھا سکیں. مثال کے طور پر ایک آدمی مجبوری کی وجہ سے اس کے گھر میں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، یا کوئی اور اس پہ مصیبت آ گئی ہے. ہم نے پہلے پرائیویٹ پہ سنا ایک آدمی مکان بیچ رہا ہے، موٹر کار گاڑی بیچ رہا ہے، گڑی بیچ رہا ہے، کھیت بیچ رہا ہے. اب وہ دوسرا آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجبور ہے، یہ مجبور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب یہ موقع ہے اس کو مارنے کا. فرماتے پہلا درجہ جو ہے وہ احسان کا ہے کہ اس کو کہے کہ بھائی مت بیچو، تو یہ مکان مت یہ پیسے لے لو مجھ سے، جب ہو جائے پھر انشاءاللہ دے دیں گے. یہ احسان کا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ مکان جو ہے یہ 3 لاکھ کا ہے، ان کو کہ بھائی یہ 4 لاکھ روپے لے لیں، 3 لاکھ 1 لاکھ زیادہ تاکہ علاج پہ لگ سکے. یہ ایثار کا طریقہ ہے. اور انصاف کا طریقہ ہے کہ بھائی 3 لاکھ کا ہے، بھائی 3 لاکھ لے لو. اس سے کم لینا یہ حقوق مارنا ہے. حقوق پہنچانا نہیں، حق پہنچانا نہیں ہے، حق مارنا ہے.
یہ ظالموں میں شمار ہوگا، اس کی ہر چیز سے برکت نکل جاتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جو میں نے بیان کیا، انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک تو اسلام ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، واجبات و فرائض تک، یہ انفرادی صفات ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ آگے اس کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، زندگی 3 مرحلوں میں گزارنی ہے۔ پہلا مرحلہ انصاف، پہلا مرحلہ انصاف ہے۔ اس سے نیچے، انصاف سے نیچے یہ انسانی زندگی نہیں، انسانی زندگی انصاف سے شروع ہوتی ہے۔ وہ انصاف بھی 3 مرحلے جو ہے اس میں انصاف بھی نچلا درجہ ہے۔ انصاف سے اونچا درجہ جو ہے زندگی گزارنے کا وہ ایثار ہے۔ انصاف میں حق پہنچانا ہوتا ہے، ایثار اس سے اونچی زندگی ہے۔ یہ انصاف کی زندگی عمومی زندگی ہے۔ انصاف کی زندگی اگر رواج میں آ گئی، زندگی میں آ گئی، تو اسے امن، چین و سکون پیدا ہوگا، معاشرہ بنے گا۔ اور اس سے اونچی زندگی جو ہے وہ ایثار کی زندگی ہے، قربانی کی زندگی۔ یہ انصاف سے اونچی زندگی ہے۔ یہ عمومی زندگی ہے انصاف کی۔ ایثار کی زندگی جو ہے، قربانی کی زندگی، یہ خواص کی زندگی ہے۔ اور یہ قربانی قرب سے نکلی ہے۔ قربانی قرب سے، نزدوالی، پختو کے ورطہ نزدوالی ہے۔ قربانی قرب سے نکلے، اس سے قرب نصیب ہوگا۔ قربانی سے آدمی، انسان کو قرب نصیب ہوگا۔ قرب اللہ پاک سے بھی نصیب ہوگا، قرب مخلوق سے بھی نصیب ہوگا، دونوں سے۔ اللہ پاک سے بھی قرب نصیب ہوگا اور مخلوق سے بھی قرب نصیب ہوگا قربانی کے ذریعے سے۔ قربانی جو ہے حق سے زیادہ دینا ہے، اس کا حق اتنا بنتا ہے، دیتا ہے اتنا۔ اور یہ صحابہ کی ترتیب تھی، حق سے زیادہ دینا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپس میں 2 بھائی تھے، 2 زمیندار، دونوں زمیندار تھے۔ ایک بھائی وہ شادی شدہ تھا، اس کے بچے تھے۔ دوسرا بھائی غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں کا کھیتی باڑی تھی، تو ان کی گندم ہو گئی، دونوں کی مشترکہ زمینداری کرتے تھے، دونوں کی گندم ہو گئی۔ اب گندم و میدان میں پڑی ہے، تقسیم، اب انہوں نے تقسیم کی بوریوں میں، آدھا بڑے بھائی کے حصے میں آئے، آدھا گندم چھوٹے بھائی کے حصے میں آئے۔ اب ان کے پاس سواری ایک تھی، تو ایک پیرا بڑے بھائی کا گھر لے جاتا تھا، ایک پیرا چھوٹے بھائی کا گھر لے جایا کرتا تھا گندم کا۔ تو چھوٹے بھائی نے پیرا لگا لیا۔ جب چھوٹے بھائی نے پیرا لگا لیا گھر تک گندم لے جانے کے لیے، تو بڑے بھائی نے سوچا کہ میری شادی بھی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، اور یہ میرا بھائی جو یہ غیر شادی شدہ ابھی شادی کرے گا، اس کا خرچہ آئے گا۔ تو پہلے اس طرح ورطہ کشری بے کنا اردو کے ورطہ چاہیے پتہ نشتا ٹوکرے ایسا اپنے گندم کا اس کا ڈھیر تھا، اس گندم کے ڈھیر سے وہ ٹوکرے بھر بھر کر چھوٹے بھائی کے ڈھیر پر ڈالتا کہ اس کا خرچہ زیادہ ہے، اس کو زیادہ ہے۔ اچھا، وہ جب واپس آتا چھوٹا بھائی، پھر یہ بڑا بھائی جو ہے پیرا لگاتا اپنے گھر، تو چھوٹا بھائی سوچتا کہ تیری تو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہے، یہ تیرا بڑا بھائی ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، وہاں سے ٹوکرے بھر کے یہاں ڈالتا تھا۔ اب یہ ساری رات ایسا کرتے رہے دونوں۔ اب جب صبح ہو گئی تو صبح تو دونوں کو معلوم ہو دونوں کے گھر گندم سے بھرے ہوئے تھے، جتنے برتن تھے وہ بھی بھر گئے تھے، اور
میدان میں گندم اسی طرح پڑا ہے. تو دونوں حیران ہو گئے کیونکہ چھپ چھپ کر رہے تھے. دونوں حیران ہو گئے. تو دونوں آپس میں بیٹھ کے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, ہم تو سمجھتے نہیں, یہ گندم تو ختم نہیں ہو رہی اور گھر میں تو جگہ نہیں رہی کیا. تو بڑے بھائی نے کہا بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب آپ چلے جاتے ہیں تو میں اپنے حصے سے گندم بھر کر تمہارے ڈھیر پہ ڈالتا ہوں. اس وقت اس وجہ سے برکت آ گئی. تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جب آپ بھی گھر چلے جاتے ہیں تو میں گندم کے ٹوکرے بھر کر تمہارے گندم پہ ڈالتا تھا. نے کہا بس برکت آ گئی. تو قربانی سے برکت آئی. ہاں دیکھیں یہ دو بھائیوں کا واقعہ اور دو بھائیوں کا واقعہ. دونوں دکاندار تھے. یہ تو کسان تھے نا, وہ دونوں دکاندار تھے. اچھا ایک کے 3 بیٹے تھے, ایک کے 2 بیٹے تھے. یہ ہماری زندگی کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں. تو ایک پیسہ دیتے تھے, وہ سبق پڑھائی کے لیے جاتے, ایک پیسہ, 3 پیسے ان کو ملتے, 2 پیسے ان کو. ان کے 2 بچے تھے چھوٹے کے. تو بڑا بھائی باہر چلا گیا کسی کام کے لیے, تجارت کے لیے. تو چھوٹے بھائی نے سوچا کہ یہ تو ہم دونوں بھائی ہیں, ہمارا حصہ تو برابر ہے. ان کے بچوں کو 3 پیسے ملتے ہیں, میرے بچے کو 2 پیسے ملتے ہیں, لہذا ان کو بھی 2 ہونے چاہیے, میرے بھی 2 ہونے چاہیے. تو اپنے بتیجوں کو بھی 2 پیسے دینے شروع کر دیے. اب وہ تو 3 تھے, بچے تھے, وہ 2 پیسے لے کر روتے تھے آپس میں, کبھی لڑتے کبھی روتے. تو یہ بھائی کبھی کافی عرصے کے بعد جب واپس آیا تو سیدھے دکان میں آیا. دکان میں آیا تو دکان میں بیٹھا تھا, اس طرح نیچے دیکھ رہا تھا. گھر میں نہیں گیا, بچوں سے نہیں ملا, بیوی سے بھی نہیں ملا. تو دکان میں بیٹھا تھا, اس طرح نیچے دیکھ رہا تھا. تو بھائی سے کہا کہ بھائی بس ہم نے بہت شراکت کی, تجارت کی, اب ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت علیحدہ ہو. تو چھوٹا بھائی حیران رہ گیا. میں کہوں آپ گھر گئے ہیں؟ کہ نہیں میں گھر نہیں گیا ہوں. بیوی سے ملے؟ نہیں میں تو بیوی سے نہیں ملا. بچوں سے ملے ہیں؟ نہیں میں بچوں سے نہیں ملا. تو بھائی پھر کیا ہوا آپ کو, آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسی بات؟ کہا یہ ہماری دکان کے اندر چیونٹیوں کی سوراخ ہے. میں جب اکثر یہاں بیٹھا کرتا تھا, میں جب یہاں بیٹھتا تھا تو چونٹیاں چیزیں منہ میں لے کر اس سوراخ میں داخل ہوتی تھی. تو میں سمجھ رہا تھا کہ برکت ہے ہماری دکان میں. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ چونٹیاں یہ سوراخ سے غلہ نکال کر باہر نکل رہی ہے. تو میں سمجھا کہ ہماری دکان میں برکت ختم ہو گئی. اس ایک واقعے پہ دل میں تبدیلی آ گئی. تو چھوٹا بچہ رو پڑا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ میری وجہ سے ہوا. تو یہ اس طرح اثرات بنتی. اور قربانی کی زندگی سے جو ہے برکت آتی. صحابہ کی زندگی میں قربانی تھی. حضور کے زمانے میں ایک آدمی آیا, سائل تھا, مانگنے والا تھا, غریب تھا. تو حضور سے کچھ مانگا. آپ سے ہم نے ایک صاحبی کو اشارہ کیا, اس کو لے جائے, اس کو کچھ دے دو. وہ صاحبی اس کو کہہ کہ آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ گھر جاتے ہیں. گھر روانہ ہو گئے دونوں. وہ صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کے ساتھ روانہ ہوئی. اب یہ صحابی جو ہے اس کے اکثر یہ بغل میں ایک جوڑا ہوا کرتا تھا کپڑے کا, اور ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی, ڈنڈا سا لکڑی ہوا کرتی تھی. اور دونوں راستے پہ جا رہے ہیں. اب یہ راستے میں جاتے ہیں, کہیں راستے میں کپڑا دیکھ کر, پرانا کپڑا جو راستے پہ پڑا رہتا ہے, اس کو لکڑی سے اٹھا لیتے, اس طرح یوں کرتے, پھر اس کو جھاڑتے, اس طرح وہ مٹی جھاڑ لیتے, پھر اس کے پھر جوڑے میں ڈال دیتے. آگے جا کر اس ایک چمڑا مل گیا پرانا مٹی میں, تو اس کو اٹھایا, لکڑی سے
اس طرح کیا وہ قرض اٹھایا، اس کو بھی جوڑے میں ڈال دیا۔ تو یہ جو صحابی یوسف نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ جاؤ یہ دیں گے، ایک عجیب آدمی کے ساتھ یوسف نے بھیجا ہے کہ یہ آپ کو دیں گے، یہ تو خود چیترے راستے سے اٹھا رہا ہے اور جوڑے میں ڈال رہے ہیں، یہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن انہوں نے کہا چلو یوسف نے تشکیل کی ہے ان کے ساتھ، تو روانہ ہوئے۔ جب گھر پہنچ گئے اس کو باہر بٹھایا کہ بیٹھے، سوچتا رہا کہ اب یہ کیا وقت لگا رہا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا دے گا، ایک اپنا لباس ایسا ہے اور چیترے اٹھاتا ہے، یہ راستے میں چمڑے اٹھاتا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ تو تھوڑا سا وقت لگایا۔ جب وقت لگایا تو ایک وقت لگانے کے بعد ایک اونٹنی رسی ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس کو خوب کپڑا اور شکر اور گھی اور کھانے کا سامان اور بہترین اونٹنی پکڑ کر اس کے پاس لے آیا، کہا یہ لے لو اونٹنی کے ساتھ یہ سارا سامان۔ تو یہ حیران رہ گیا کہ ایسا بھی کوئی کرتا ہے کہ اپنے اوپر تنگی دوسروں پہ اور دوسروں پہ فراخی، اپنے اوپر تنگی دوسروں پہ فراخی۔ آج اللہ پاک معاف فرمائے، یعنی مفتی صاحب زین الدین سے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرے پاس زکوٰۃ کا مال بہت ہے، اگر کوئی ایسے آدمی ہو جو زکوٰۃ کے قابل تھا کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں، تو میں نے ان سے کہا کہ فلانے آدمی کو جانتے ہو؟ سردی کا موسم تھا، نہیں فلانے آدمی کو جانتے ہو؟ اس آدمی سے میں نے کہا، تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں وہ تو ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا تم کبھی عزیز اور رشتہ دار کے گھر گئے ہو، اس کے گھر کا تفقد کیا ہے، اس کے بیوی بچوں کا پوچھا ہے؟ اب یہ سردی کا مہینہ ہے، نہ ان کے بیوی کے پاس گرم کپڑے ہیں، نہ ان کے بچوں کے پاس گرم کپڑے ہیں، اور تم نے آج تک ان کا حال بھی نہیں پوچھا، اور رشتہ داروں کا حال نہ پوچھنا یہ محمدیت نہیں ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کی نہ پوچھنا۔ آج تو ہم رشتہ داروں کو دور سے دے کر مجبور رشتہ دار کو راستہ بدل دیتے ہیں، ان کے گھر بھی نہیں جاتے۔ امیر کا امیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، غریب کو درمیان میں چھوڑ دیتے۔ ایثار کی زندگی نہیں، یہ تو اغراض کی زندگی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے انسان کو زندگی گزارنے کا زمین پہ جو کردار دیا ہے، اس کردار میں ایک کردار انصاف ہے اور دوسرا کردار جو ہے وہ ایثار ہے، ایثار کی زندگی۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ایثار کی زندگی کو زندہ فرمائے، اور ایثار کی زندگی کے ذریعے سے برکت آئے گی، اور ایثار کی زندگی کے ذریعے سے امت بنے گی، امت پناہ وجود میں آئے گی۔ اور انسانی کردار کا سب سے اونچا درجہ بتا دوں آپ کو، آپ مانیں گے نہیں ہیں، آپ مانیں گے نہیں۔ انسانی کردار کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ ذمہ داری کا ہے۔ انصاف یہ نچلا درجہ ہے، ایثار یہ درمیانی درجہ ہے، اور ذمہ داری یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور ذمہ داری کی زندگی جو ہے یہ انبیاء کی زندگی ہے، اور ذمہ داری کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ انصاف کی زندگی حق پہنچانا، ایثار کی زندگی حق سے زیادہ دینا، یہ ہے نا، اور ذمہ داری کی جو زندگی ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں چاہے اپنا نقصان ہو، اپنی زندگی کا نقصان ہو ظاہری طور پر، اس کو برداشت کرنا، قبول کرنا، لیکن دوسرے کے فائدے کو برداشت، دوسرے کے نقصان کو برداشت نہیں کرنا۔
یہ انبیاء کی زندگی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور آخری نبی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری والی زندگی جو ہے یہ امت کی زندگی ہے. جب امت ان تین چیزوں پہ آئے گی، انصاف پہ آئے گی، ایثار پہ آئے گی اور ذمہ داری کی زندگی پہ آئے گی، تو پھر دنیا میں اسلام پھیلے گا، پھر اسلام وجود میں آئے گا. جس طرح اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان خرچ کر کے اب وہ اور نکلتے تھے اللہ پاک کے راستے میں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور اپنے مال کو لے کر اور اپنی بدن کو مشقت میں ڈال کر، اور یہ نکلتے تھے اللہ پاک کے راستے میں کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، ساری دنیا کو انسانوں کو فائدہ پہنچے، اور اس فائدہ پہنچانے کے لیے خود کو مشقت میں ڈالتے اور سب کی ہدایت چاہتے، اور پھر جن کی ہدایت چاہتے وہ ان سے دشمنی کرتے، ان سے مقابلہ کرتے، ان سے دشمنی کرتے، مقابلہ کرتے، لیکن یہ پھر بھی برداشت کرتے. یعنی اپنی جان و مال خرچ کرنے میں کمی نہیں کرتے کہ چلو چھوڑ دو ان کو، ہم ان کی جنت چاہتے ہیں، ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان پہ مال خرچ کرتے ہیں، ان پہ جان خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچے. یہ الٹا ہمارے ساتھ لڑتے ہیں. نہیں، شفقت تھی، نبی میں شفقت ہوا کرتی. اس طرح یہ عبدالرحمن نے ایک دن فرمایا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس طرح یہ امت بھی رحمت للعالمین، امت بھی شفقت کرے گی. اور پھر اس پہ اللہ پاک کی مدد آئے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی. پھر ایسے لوگ ذمہ داری والے لوگ جو اپنی جان و مال کو خرچ کر کے دوسروں کے فائدے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک اپنی طاقت منتقل کر دیتے. پھر ویسے لوگ اللہ پاک کی طاقت کے مظہر ہوتے ہیں. اس طرح موسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ پاک کے لوگوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کو ظاہر کرتے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے فوجیں ہیں، آگے سمندر آ گیا. قوم نے کہا کہ پکڑے گئے، کہا کل نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہمارے ساتھ. اور پھر طاقت کیسے ظاہر کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھی، ڈنڈا تھا، تو عصا کو حکم دیا کہ عصا کو دریا پہ ڈال دو، مارو. جب عصا کو دریا پہ مارا تو اس میں راستے بن گئے. تو وہ طاقت عصا کے اندر تھی یا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے طاقت کو ظاہر کیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی لشکر جو تھا وہ پار ہو گیا، اور فرعون کا وہ فوج جب درمیان میں آ گیا تو وہ ڈوب گیا. اللہ پاک کی طاقت. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جو ٹھنڈا کیا وہ اللہ پاک نے اپنی طاقت دکھائی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اس طرح اللہ پاک ظاہر کرتے ہیں، جس طرح صحابہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ظاہر کیا.
پھر اللہ پاک اس امت کے ذریعے سے اللہ پاک اپنی طاقت کو ظاہر کریں گے. لیکن اپنی اللہ پاک کی طاقت کو لینے کے لیے، اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ذمہ داری کی زندگی گزارنی ہوگی کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار، ان تک کلمہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان تک دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے بھائی جن ساتھیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے اس لیے لگائے، یہ نہیں کہ میں نے 4 مہینے لگائے، وہ اس لیے لگائے کہ یہ زندگی جو ہے انسانی زندگی جو ہے یہ ہمارے وجود میں آ جائے. تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں جو تیار ہیں جی. اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کھڑا ہو جی. جو نقد تیار ہیں چلے اور چھاپے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حکمت فرمائیں، اللہ قبول فرمائیں. اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ تو پھر زمین پہ فساد پھیلائیں گے. یہ تجربے کی بنیاد پہ کہا فرشتوں نے، کیونکہ اس سے پہلے قومیں گزری تھی. ایک قوم گزری تھی، اس کو ان کہتے تھے.